جو کسی نبی کو پہلے نہیں دیے گئے، صرف آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اور وہ دو نور کیا تھے؟ ایک دیا الفاتحہ اور ایک دیا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے اینڈ تک۔ اور پھر فرمایا کمال کی بات کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اور اس میں جو مانگا گیا ہے وہ مانگے گا، اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ امت محمدیہ کے لیے کتنا ہی بڑا بینیفٹ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ہمیں اس دنیا میں آئے ہوئے، مسلمان بنے ہوئے 25 30 35 40 سال ہو گئے، رائٹ؟ اور شاید ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شاید ہر دفعہ ہر روزانہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کب یا تو ہمیں پتہ کہ کتنوں کو ہے اس حدیث کا، حالانکہ بڑی فیمس حدیث ہے، اور ہمیں سے پتہ کتنوں کو ہے کہ جب بھی میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے مطابق، صحیح مسلم کی آتھینٹک حدیث ہے کہ اے نبی میں آپ کے لیے 2 نور لے کے آیا ہوں، آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی اور نبی کو یہ نہیں دیے گئے۔ اور وہ کیا؟ سورۃ الفاتحہ اور آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور جو شخص ان میں جو سوال کرے گا، یعنی ان آیات کو پڑھے گا اور اس میں جو سوال، دعائیں تو ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے۔ مطلب میرے آپ کے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دینے میں کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سعید بن معلہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے مجھے بلایا، پکارا، تو میں نہیں گیا، میں نے نماز کمپلیٹ کی اور پھر میں گیا۔ تو اللہ کے امین نے فرمایا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو، یعنی اللہ کی پکار کو سنو، اٹینڈ ہز کال when they call you۔ تو وہ شرمندہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم صورت آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے بتا کے جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ کام میں مصروف ہو گئے اور وہ اٹھ کے مسجد سے جانے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تو سعید بن معلہ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کچھ بتانا تھا۔ انہوں نے ریمائنڈ کرایا اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمہیں میں بتانے لگا ہوں جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے نا، وہ یہ ہے، ہی سبع المثانی، یہ 7 often repeated آیاز والی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، والقرآن العظیم، اور یہی تو ہے قرآن عظیم، الذی اوتیتہ، جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہہ دیا، اور اسی کو کہا سبع المثانی، یعنی جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور یہ مکی صورت ہے، سورہ فاتحہ سے مکی صورت۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کا ذکر سبع المثانی کا جس صورت میں آتا ہے وہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو رقیہ بھی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہیں۔ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ میں کچھ صحابہ کے ساتھ تھا اور ہم ایک قبیلے سے گزرے، رات ہو گئی، ہم نے ان سے مدد مانگی اور کہا کہ ہمیں ہوسٹ کرو، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دو۔ they were rude people، they said چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہمیں بڑا برا لگا، حالانکہ اس دور کا، اس ٹائم کا یہ تھا کہ جو ٹریولرز آتے تھے اس کی رسپیکٹ اور اس کا اکرام کیا جاتا تھا، اس کو ٹھہرایا جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس زیادہ کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی SUVs یا بڑی گاڑیاں یا کوئی نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس وہ وہی جو کیملز اور ہارسز ان پہ سواری ہوتے تھے۔ خیر انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ بڑے دکھی ہوئے، کہتے ہیں ہم اس قبیلے سے باہر نکل کے وہاں پہ ہم نے خیمے لگا دیے اور ہم وہاں پہ رہ رہے تھے۔ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ بچھو نے جب ڈنگ مار لیا تو پھر وہ لوگ حیران اور پریشان ہو کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ اور کہا کہ ہمارے لوگ قبیلے سے گئے ہوئے ہیں باہر اور ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو ہماری مدد کریں، یعنی ہیلپ اس، آپ میں سے کوئی ہے جو علاج کرنے والا ہے، رقیہ کرنے والا ہے، دم کرنے والا ہے؟ تو ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمیں سے وہ شخص گیا جس کے بارے میں گمان نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ رقیہ کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ابو سعید الخدری خود گئے، اور جب گئے تو آپ نے اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 7 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کیا۔ جب دم کیا تو وہ بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں، بالکل پرفیکٹلی فائن، شفا مل گئی اس کو۔ لیکن یہ ابو سعید الخدری نے کہنے سے پہلے یہ کہا کہ سنس تم لوگوں نے ہم پہ احسان نہیں کیا تھا، ہمیں ٹھہرایا نہیں تھا، تو ہم بھی رقیہ کرنے کا تم سے اجر لیں گے، تم سے بکریاں لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، we'll give you sheep and goats۔
تو جب انہیں رقیہ کیا بالکل ٹھیک ہو گیا تو وہ کافی ساری ایک پورا بھیڑ بکریوں کا ریوڑا لے کے آ گئے. اب جب پہنچے صحابہ کے پاس تو خوش تھے, تو صحابہ نے کہا کہ ہم تب تک نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے نبی سے پرمیشن نہ لیں کہ کیا یہ رقیہ کر کے یہ اجر لینا ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ رقیہ تھا, یعنی تمہیں میں نے پہلے کبھی نہیں ذکر کیا کہ یہ رقیہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ who informed you that this is رقیہ, اور آپ نے اکنالج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے. تو انہوں نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم ان بکریوں میں سے کچھ کھا لیں, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کھاؤ, بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ رکھو, تاکہ وہ بتایا جائے کہ یہ حلال ہے, اپرووڈ ہے. تو اس میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 از سورہ فاتحہ رقیہ ہے. ویسے تو پورا قرآن شفا ہے, پورا قرآن رقیہ ہے, لیکن سورہ فاتحہ کا اسپیسیفکلی احادیث میں رقیہ ہونے کا ذکر آتا ہے, اس کو جتنی دفعہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور سٹوری میں ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جن کا نام ہے علاقۃ بن سحار التمیمی, وہ مسلمان ہوئے, اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پاس آئے تو اسلام قبول کیا, اسلام قبول کر کے واپسی اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں کچھ لوگ تھے اور ان کے پاس ایک شخص تھا بیچارہ جو کہ پاگل پن کی وجہ سے بالکل پاگل ہوا تھا, اور اس کو انہوں نے زنجیروں میں چینز میں جکڑ لیا تھا. تو علاقۃ بن سحار التمیمی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم بڑے خیر والے بندے کے پاس سے آ رہے ہو, یعنی تم اس شخص کے پاس سے آ رہے ہو جو خیر لے کے آیا, یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ربی وسلام علیہ. تو تم کچھ اس کا علاج کر سکتے ہو, کچھ اس تک خیر پہنچا سکتے ہو اللہ کے حکم سے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اس پہ دم کرتا ہوں. تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. اب حدیث میں نہیں ذکر آتا کتنی تلاوت کی, کتنا دفعہ پڑھا, اور اس کا متعین کرنا ضروری نہیں ہے 1 دفعہ پڑھیں 10 دفعہ پڑھیں. بات ہے کہ یقین ہونا چاہیے, یہ فرم بلیف ہونا چاہیے. میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بھی فضائل بتا رہا ہوں, ول کم ٹو اٹس تفسیر انشاءاللہ. تو جب اس کو دم کیا, یعنی ایک کریزی بندہ بالکل مینٹلی ریٹارڈ, اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, ایز اف کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو, اور جیسے ہی انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ملٹیپل ٹائمز تو وہ زنجیریں کسی نے کھول دی ہوں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ 100 گوٹس 100 بکریاں دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آپ سے پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یعنی باطل دم کے ساتھ کھایا وہ اسی کے لیے ہے, اور جس تم نے تو حق کے دم کے ساتھ کھایا, سو یعنی اس اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ تم نے تو حق کے دم کے ساتھ کھایا ہے. لوگ تو دور جاہلیہ میں باطل کا, جادو اور شیاطین کے نام کے ساتھ اور عجیب عجیب پڑھ کے دم کرتے تھے اور لیتے تھے, تم نے تو حق کے ساتھ دم کیا ہے تو تم اسے کھاؤ انشاءاللہ. میرے جو شیخ کے استاد ہیں جن کی میں آج تفسیر پڑھا تھا اور جس میں سے آپ شیئر کروں گا, حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ, وہ اسی کی تفسیر میں لکھ رہے تھے کہ میری ہمشیرہ ہیں یعنی میری بہن ہے جن کی ایک ٹانگ کافی کمزور تھی اور دوسری ٹانگ پہ وہ چلتی تھی. کہتے ہیں کہ دوسری ٹانگ پہ وزن کی وجہ سے ان کی دوسری ٹانگ بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی اور وہ بالکل بیڈ ریڈن ہو گئی, وہ اٹھ نہیں سکتی تھی. حتیٰ کہ ہم بہت پریشان ہو گئے, ہماری فیملی بالکل پریشان ہو گئی. تو میرے والد صاحب نے کیا کیا, ان پہ 13 دن کے لیے سورہ فاتحہ کا دم کیا. فار 13 days consistently he recited سورہ فاتحہ on her. اور کہتے ہیں ان کی ٹانگ واپسی بالکل ٹھیک ہو گئی, اور آج پتہ نہیں 30 سال لکھے ہوئے تھے یا 40 سال بعد ابھی تک وہ although she is using وہ بساخیاں, ٹھیک ہے, لیکن still she is working fine, وہ بالکل اپنی ٹانگوں پہ چل رہی ہیں اور اپنے کام کر رہی ہیں. وائے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے سامنے. اور کہتے ہیں میں خود اپنی زندگی میں بہت دفعہ بیمار ہوا, بہت زیادہ دفعہ شدید بیمار ہوا, اور کہتے ہیں کہ باقی دعاؤں کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی sooner or later.